ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك. الرحمن الرحيم البر الكريم القوي العظيم السميع البصير اللطيف الخبير الحليم الستير المولى القدير الشافي النصير. لك الحمد ها قد ربيتني وأحييت قلبي فعلمتني تعلمت عنك الكثير الكثير فأرجو استقام الخطى والمسير. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالی معارف انوار القرآن کے اس پروگرام میں آج ہم سورہ رحمان کی آیت نمبر 19 تا 27 پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. سورہ رحمان کی ان آیات کی تلاوت سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. ان آیات کے لفظی و بامحاورہ ترجمے کی طرف چلتے ہیں. مروجہ بہائے اس نے، بحرینی دو سمندر، یلتقیان ایک دوسرے سے ملتے ہیں. اس نے دو سمندر بہائے کہ دیکھنے میں ملے ہوئے معلوم ہوتے ہیں. بینہما ان دونوں کے درمیان برزخن آڑ ہے، لا یبغیان نہیں ایک دوسرے سے بڑھتے وہ دونوں. بینہما برزخ لا یبغیان ان میں روک کہ ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتے. فبأي تو کن کن آلائی نعمتوں کو ربکما اپنے رب کی تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے. فبأي آلائی ربکما تکذبان تو اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یخرجو نکلتا ہے، منہما ان دونوں میں سے، لؤلؤ موتی، والمرجان اور مونگا. یخرجو منہما اللؤلؤ والمرجان ان میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے. فبأي تو کن کن آلائی نعمتوں کو ربکما اپنے رب کی تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے. فبأي آلائی ربکما تکذبان تو اے جن و انس اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وَلَهُ اور اسی کی، جواری وہ چلنے والیاں، منشآت اٹھی ہوئی ہیں، فی البحر دریا میں، کالأعلام جیسے پہاڑ. وَلَهُ الجوار المنشآت فی البحر کالأعلام اور اسی کی ہیں وہ چلنے والیاں کہ دریا میں اٹھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ. فبأي تو کون سی آلائی نعمتوں کو ربکما اپنے رب کی تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے. فبأي آلائی ربکما تکذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے.
کلو ہر کوئی، من جو، علیہا اس پر ہے، فان فنا ہونے والا ہے۔ کلو من علیہا فان، زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے۔ اور یبقا باقی رہے گی، وجہ ذات اس کی، ربکا تیرے رب، ذوالجلالی عظمت والا، والاکرام اور بزرگی، ویبقا وجہ ربکا ذوالجلالی والاکرام، اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والا۔ فبیجی تو کون سی، آلائی نعمت کو، ربکما اپنے رب کی، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ فبیجی آلائی ربکما تکذبان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ الحمدللہ، ان آیات مبارکہ کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ مکمل ہوا۔ ان آیات کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 19 اور 20، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اس آیت مبارکہ میں ان دو دریاؤں کا ذکر ہوا جو دونوں ملے ہوئے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر بڑھ نہیں پاتے۔ ان دو دریاؤں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس قادر مطلق نے دو دریا رواں کیے جو ملے ہوئے چلتے ہیں اور باہم مختلط نہیں ہو پاتے۔ ان میں قدرتی برزخ یعنی پردہ رکھا ہوا ہے جس سے دونوں باوجود اتصال کے خلط ملط نہیں ہونے پاتے۔ یہ دونوں دریا کس کے بس میں ہیں اور کس کی حکومت ان پر نافذ ہے؟ یقیناً اسی قادر مطلق کی۔ ان دو دریا سے کون سا دریا مراد ہے؟ ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ بحر شور یعنی سمندر اور زمین کی میٹھی ندیاں مراد ہیں۔ جب یہ سمندر میں گرتے ہیں کوسوں تک دونوں پانی جدا جدا ممتاز معلوم ہوتے ہیں، دو دھاریں الگ معلوم ہوتی ہیں، رنگت میں بھی اور پانی کے میٹھے کھاری پنے میں بھی۔ بعض مفسرین کرام کہتے ہیں خود سمندر ہی کے یہ مختلف ٹکڑے مراد ہیں، جیسے کہ بحر فارس، روم وغیرہ۔ بعض محققین کہتے ہیں کہ لفظ میں تعمیم ہے، یہ بھی مراد ہیں اور ان کے ساتھ اور بھی دریا مراد ہیں، جیسے کہ دریائے ملکیت و بہمیت جو ایک میٹھا اور ایک کھاری ہے۔ انسان کے اندر ملے ہوئے چلتے ہیں اور مختلط ہونے نہیں پاتے، اور ان سے بعد تہذیب و شائستگی حاصل کرنے کے عمدہ نتائج پیدا ہوتے ہیں جن کو موتی اور مونگا کہنا چاہیے۔ اور اسی طرح ہر انسان کی ہر متضاد قوتیں مراد ہو سکتی ہیں جن کے دریا اس کے اندر ملے ہوئے چلتے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 21، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ان دو دریاؤں کے ملے ہونے کے باوجود نہ ملنے کے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بعد اپنی اس نعمت کا اس طرح ذکر فرمایا کہ اے جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو شکر ادا کرو گے، کون کون سی نعمتیں ہیں جن کو شمار تم نہیں کر پاتے، اور کون سی ایسی نعمت ہے جس کو تم جھٹلا سکو گے۔ اگلی آیت مبارکہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں دریاؤں میں سے نکلتے ہیں موتی اور مونگا۔ اس آیت مبارکہ میں یخرج منہما سے مراد ان دونوں سمندروں سے نکلتے ہیں۔ معترضین اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ موتی اور مونگے تو صرف کھارے پانی سے نکلتے ہیں، پھر یہ کیسے کہا گیا کہ میٹھے اور کھارے دونوں پانیوں سے یہ چیزیں نکلتی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سمندروں میں میٹھا اور کھاری دونوں طرح کا پانی جمع ہو جاتا ہے، اس لیے خواہ یہ کہا جائے کہ دونوں کے مجموعے سے یہ چیزیں نکلتی ہیں یا یہ کہا جائے کہ وہ دونوں پانیوں سے نکلتی ہیں، بات ایک ہی رہتی ہے۔ اور کچھ عجب نہیں کہ مزید تحقیقات سے یہ ثابت ہو کہ ان چیزوں کی پیدائش سمندر میں اس جگہ ہوتی ہے جہاں اس کی تہہ سے میٹھے پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں، اور ان کی پیدائش و پرورش میں دونوں طرح کے پانیوں کے اجتماع کا کچھ دخل ہے۔ بحرین میں جہاں قدیم زمانے سے موتی نکالے جا رہے ہیں وہاں تو یہ بات ثابت شدہ ہے کہ خلیج کی تہہ میں میٹھے پانی کے چشمے موجود ہیں، اسی لیے فرمایا گیا کہ ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگا نکلتے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس آیت مبارکہ میں بھی لفظ آلائی میں قدرت کا پہلو نمایاں ہے، لیکن نعمت اور اوصاف حمیدہ کا پہلو بھی مخفی نہیں ہے۔ یہ خدا کی نعمت ہے کہ سمندر سے یہ قیمتی چیزیں برآمد ہوتی ہیں،
اور یہ اس کی شان ربوبیت ہے کہ جس مخلوق کو اس نے ذوق جمال اور شوق زینت بخشنا تھا، اس کے ذوق و شوق کی تسکین کے لیے طرح طرح کی حسین چیزیں اس نے اپنی دنیا میں پیدا کر دی۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کی ہیں وہ چلنے والیاں کہ دریا میں اٹھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ، یعنی کہ سب اسی کی قدرت سے بنے ہوئے ہیں۔ اسی نے انسان کو یہ صلاحیت بخشی کہ سمندروں کو پار کرنے کے لیے جہاز بنائے، اسی نے زمین پر وہ سامان پیدا کیا جس سے جہاز بن سکتے ہیں، اور اسی نے پانی کو ان قواعد کا پابند کیا جن کی بدولت غضبناک سمندروں کے سینے پر پہاڑ جیسے جہازوں کا چلنا ممکن ہوا۔ اس آیت مبارکہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی نعمت کا احساس دلانے کے لیے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ آلائی میں نعمت و احسان کا پہلو نمایاں ہے، اور اس میں نعمت اور صفات حسنہ کا پہلو بھی موجود ہے۔ سورہ رحمان کی اگلی آیت مبارکہ کلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جن و انس کو دو حقیقتوں سے آگاہ کیا گیا ہے، ایک یہ کہ نہ تم خود لا فانی ہو اور نہ وہ سر و سامان لا زوال ہے جس سے تم اس دنیا میں متمتع ہو رہے ہو، یعنی فائدہ اٹھا رہے ہو۔ لا فانی اور لا زوال یعنی قدیم صرف اللہ عز و جل کی ذات مبارکہ ہے، جس کی عظمت پر یہ کائنات گواہی دے رہی ہے اور جس کے کرم سے تم کو یہ کچھ نعمتیں نصیب ہوئی ہیں۔ اب اگر تم میں سے کوئی شخص گھمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ محض اس کی کم ظرفی ہے۔ اپنے ذرا سے دائرہ اختیار میں کوئی بیوقوف کبریائی کے ڈنکے بجا لے یا چند بندے جو اس کے ہتھے چڑھیں ان کا خدا بن بیٹھے تو یہ دھوکے کی عمارت کتنی دیر کھڑی رہ سکتی ہے۔ کائنات کی وسعتوں میں جس زمین کی حیثیت ایک مٹر کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے، اس کے کونے میں 10 20 یا 50 60 برس جو خدائی اور کبریائی چلے اور پھر قصہ ماضی بن کر رہ جائے، وہ آخر کیا خدائی اور کیا کبریائی ہے جس پر کوئی پھولے نہ سمائے۔ دوسری اہم حقیقت جس پر ان دونوں مخلوقوں کو متنبہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے سوا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو یا مشکل کشا حاجت روا بناتے ہو، خواہ وہ بت ہوں، پتھر ہوں، چاند ہو، سورج ہو، یعنی جن جن چیزوں کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو ان میں سے کوئی تمہاری کسی حاجت کو پورا نہیں کر سکتا۔ وہ بیچارے تو خود اپنی حاجات و ضروریات کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، ان کے ہاتھ تو خود اس کے آگے پھیلے ہوئے ہیں، وہ خود اپنی مشکل کشائی بھی اپنے بلبوتے پر نہیں کر سکتے تو تمہاری مشکل کشائی کیا کریں گے؟ زمین سے آسمانوں تک اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے تنہا ایک خدا کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اس کائنات کی کار فرمائی میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ کسی معاملے میں کسی بندے کی قسمت پر اثر انداز ہو سکے۔ سورہ رحمان کی اگلی دونوں آیت مبارکہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اور اس کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی اے مخاطب تیرے رب کی ذات باقی رہے گی جو ذو الجلال والاکرام عزت و جاہ و جلال والا ہے۔ وجہ سے مراد اس کی ذات اور اس کا وجود ہے۔ ربکا میں واحد حاضر کی طرف خطاب اس رمز کے لیے ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصلی مخاطب تم ہو، تم ہی اس بات کو سمجھتے ہو تمہارا رب سب کچھ ہے، تم ہی اس کو خوب جانتے ہو کہ وہ حی و قیوم ازلی ابدی ہے اور اس کے سوا ممکنات فی ذاتہا فانی ہیں۔ ان کی حیات، ان کا وجود مستعار ہے، دنیا کی فنا بھی انسان کے لیے اس کی بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس کے فنا ہونے کے بعد عالم باقی میں جانا میسر آئے گا جو بہت بڑی نعمت ہے۔ عرفا نے سچ کہا ہے کہ موت پل ہے جو دوست کو دوست تک پہنچا دیتی ہے۔ اس کے علاوہ انسان کا رنج اور متکبروں کا جاہ و حشم فانی پر غرور اور ان کی کامرانی کی انتہا اور ایک محدود زمانہ دیکھ کر مومن کے دل میں اس بات سے تسکین پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ بھی اس کی ایک بڑی نعمت ہے، جس کے لیے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں موقع محل خود بتا رہا ہے کہ آلائی کا لفظ کمالات کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ فانی مخلوقات میں سے جو کوئی بھی کبریائی کے ظام میں مبتلا ہوتا ہے
اور اپنی جھوٹی خدائی کو لازوال سمجھ کر اینٹتا اور اکڑتا ہے، وہ اگر زبان سے نہیں تو اپنے عمل سے ضرور رب العالمین کی عظمت و جلالت کو جھٹلاتا ہے۔ اس کا غرور بجائے خود اللہ کی کبریائی کی تکذیب ہے۔ جو دعویٰ بھی وہ کسی کمال کا اپنی زبان سے کرتا ہے یا جس کا ادعا اپنے نفس میں رکھتا ہے، وہ اصل صاحب کمال کے مقام و منصب کا انکار ہے۔ وہ جو بھی دعویٰ کمال اپنی زبان سے کرتا ہے یا جس کا ارادہ اپنے نفس میں رکھتا ہے، وہ اصل صاحب کمال کے مقام و منصب کا انکار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، آج کی اس نشست میں ہم نے سورہ رحمان کی 28 آیتوں تک تفسیر و ترجمہ مکمل کیا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ سورہ رحمان کے فہم کے صدقے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی نعمتوں کے شکر میں اس کا ذکر بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ربي سبحانك۔